مثبت چیز ہے۔ دعا کہتے ہیں پکارنے کو۔ آپ یہ یقین رکھتے ہیں اندر سے کہ کوئی ہے میرا سننے والا اور دینے والا، یہ آپ کو مایوسی سے باہر نکالتی ہے، یہ آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے، یہ آپ کو تکبر سے باہر نکالتی ہے، کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی ہے جو مجھے دے گا۔ تو ہمارے اندر جو کبریائی آ جاتی ہے، دعا اس سے بھی ہمیں دور کر دیتی ہے۔ سب سے شروع میں تو میں آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ بتا دوں، جس سے کہ آپ لوگ جب دعا کی شروعات کریں تو سب سے پہلے تو حمد و ثنا اللہ رب العزت کی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک آگے پیچھے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہاتھ پھیلا کے، اور دونوں ہاتھ ملے ہوئے نہ ہوں بلکہ الگ الگ ہوں، اس طرح سے آپ دعا کیا کریں اللہ سے، کیونکہ اللہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ آسمانوں پہ ہے، اور دعا بھی ہمیں اسی سے مانگنی ہے، تو ہمارے ہاتھوں کا اشارہ بھی ادھر ہی ہونا چاہیے۔ یہ سنت طریقہ بھی ہے، اور اس سے دعا کی قبولیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ دراصل قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جب میرے بندے مجھے پکاریں، ان سے کہہ دے اے نبی کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، میں ان کی سنتا ہوں، لیکن وہ بھی تو میری سنا کریں۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں، اپنی ساری لسٹیں اللہ کو پکڑا دیتے ہیں، اپنی ساری خواہشیں، ساری تمنائیں، ساری ضرورتیں وہ سب اللہ کو دے دیتے ہیں، سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ اب ہم دعا اللہ سے کریں اور دوستی ہماری اللہ کے دشمنوں سے ہو تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے بہت مشہور کہ تیرے گلے میں اگر حرام کی قمیض اور تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو تو اللہ کو تیری عبادات سے کیا لینا دینا۔ دعا کے بارے میں ایک حدیث پاک ملتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، دعا عین عبادت ہے۔ اب اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرتے ہیں تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، چاہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہو، یا کوئی مزار، یا کوئی بت، یا کوئی بھی ایسا شخص جسے ہم بزرگ مانیں اور ہم اس سے دعا کریں۔ اس لیے صرف اور صرف اللہ سے دعا کیا کریں اور اللہ کی ہی طرح متوجہ ہو کریں۔ دعا میں ایک بہت امید ہے، دعا امید کا نام ہے، کیونکہ دعا یہ بتاتی ہے کہ آپ مایوس نہیں ہیں۔ شیطان مایوس ہو گیا تھا، اسی لیے اسے ابلیس کہا گیا۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اے بندے، تو بڑے نہیں تو چھوٹے گناہ تو کرے گا، لیکن ایک بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں خود آفر دے رہے ہیں کہ ہمیشہ میری رحمت پہ بھروسہ رکھنا، توکل رکھنا، جو تم مانگو گے میں دوں گا۔ بلکہ قرآن میں تو اللہ نے ایک جگہ یہ تک کہہ دیا کہ میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی ایک بار یہ بات کہی ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دے کہ جو لوگ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، سورہ زمر کی آیت ہے، وہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے وہ بالکل میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، میں ان کے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دوں گا۔ اصل چیز ہے دعا۔ دعا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا حدیثیں ہیں۔ ایک بار تو حضور نے فرمایا کہ دعا تقدیر بدل دیتی۔ اب آپ یہ دیکھیے، جو اللہ کا لکھا اللہ سے بدلوا لے، کیونکہ ایک اس کی وجہ بھی سامنے آتی ہے۔ اللہ کی جو صفت ہے شرم و حیا، وہ اصل میں ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ اللہ کے اندر جو شرم و حیا کی صفت ہے، اس کی وجہ سے جب کوئی اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کے ہاتھ موڑتے ہوئے۔ لیکن یہاں یہ بات میں بتا دوں آپ کو کہ دعا کے معاملے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی، قرآن میں سورہ بقرہ میں آئی ہے کہ اے اللہ، ان میں سے ان میں ایک نبی بھیج جو انہیں کتاب کا علم سکھائے، ان کو آیتیں سنائے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں حکمت سکھائے۔ وہ 4000 سال بعد دعا قبول ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ، 2500 سال بعد۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اپنی قوم کے لیے، وہ 40 سال بعد قبول ہوئی تھی۔ تو اللہ کو پتہ ہے کب اسے کیا دینا ہے، ہم جلد بازی کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی حکمتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ میں بات کہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے اچھی ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے مانگیں ضرور،
لیکن جلدی نہ کریں، اور مانگنے کا طریقہ بھی پورے یقین اور توکل کے ساتھ کہ وہ دے سکتا ہے اور وہ دے گا۔ ایک واقعہ میرے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار عرب میں قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، بہت زیادہ لوگ پریشان تھے، جانور مرنے لگے تھے۔ تو ایک بارش کے لیے نماز ہوتی ہے، اس کے لیے ایک میدان میں تمام لوگ اکٹھے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے کہ بارش کی نماز پڑھی جائے اور دعا کی جائے۔ تو وہاں بہت بڑا مجمع تھا، ایک جوان سا لڑکا آیا اور اس کے ہاتھ میں چھتری تھی، چلچلاتی دھوپ اور موسم بڑا سخت، اور جب اسے لوگوں نے دیکھا تو بہت سارے لوگوں نے اس کی مذاق اڑائی کہ اتنی گرمی، اتنی دھوپ، اتنی پریشانیاں، اور یہ چھتری لیے پھر رہا ہے۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے کیا حرکت کی، تو 4 لوگوں نے جا کے پوچھا، تو اس کا جواب نے انہیں ہلا دیا لوگوں کو۔ تو اس نے کہا کہ ہم یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، دعا کرنے کے لیے آئے ہیں بارش کی۔ اگر ہم نے دل سے دعا کی اخلاص کے ساتھ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم یہاں سے واپس جائیں بارش نہ ہو، اور ویسا ہی ہوا پھر۔ تو اگر اس مجمع میں ایک بندہ بھی اخلاص والا ہو، مخلص ہو، اللہ سے دعا دل سے کرنے والا ہو، تو اللہ فوراً پکار سنتے ہیں۔ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی بار ہوا کہ قحط پڑا، لوگوں نے آ کے کہا حضور سے، حضور نے دعا کی تو بارش ہوئی پورے ہفتے، پھر آگے اس بارش کو بند کرانے کی دعا کی صحابہ نے۔ بہت لمبا واقعہ ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اندر اخلاص ہو اور ہمیں پورا یقین اور پورا بھروسہ ہو اپنے اللہ پہ، اور ہم دعا کریں اور وہ قبول نہ کریں۔ ویسے تو ہمیں دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، خود کہتا ہے وہ کہ مجھے سب تمہارے دلوں کا حال پتہ ہے، تمہارے وسوسے، تمہارے حالات، تمہاری مجبوریاں، تمہاری بیماریاں، تمہاری خوشیاں، سب اللہ کو پتہ ہے، مگر وہ کیونکہ خود حکم دیتا ہے تو مانگو میرے سے، اس لیے مانگنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بار یہ بات فرمائی کہ اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم سب سے آخر میں اللہ کو لاتے ہیں جب ہماری کہیں سے بات نہیں بنتی، اس سے پہلے ہم دنیا میں مارے پھرتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، افسروں میں، جہاں ہمارا سیاسی تعلق ہو ان میں، اور جب وہاں سے مایوسی ہوتی ہے پھر ہم اللہ کے آگے گر گراتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، ہم ان سے مانگتے ہیں جو 1-2 بار دینے کے بعد اگر ہم تیسری بار ان سے مانگ لیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، دیتے نہیں، انہیں واپس بھی کرنا پڑتا ہے جو ہم نے ان سے مانگا ہوتا ہے۔ ہم اس سے نہیں مانگتے جو نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے، جو کبھی واپس نہیں مانگتا دے دے تو۔ ہم اگر اس سے مانگیں اور اس کی شکر گزاری بھی کریں، جب وہ ہمیں دے دے تو ہم کسی قسم کا شرک نہ کریں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی کہی ہے 2-3 جگہ کہ جب ان کی کشتی بھنور میں ہوتی ہے تو یہ مجھے پکارتے ہیں، میرے سے دعائیں کرتے ہیں لمبی چوڑی۔ اولاد کے بارے میں بھی ایک جگہ یہ بات کہی کہ جب ان کی اولاد چاہیے ہوتی ہے تو یہ میرے آگے گر گراتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور جب میں انہیں اولاد دے دیتا ہوں تو یہ شرک کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو فلاں مسجد سے ملی، یا فلاں آستانے سے ملی، یا فلاں مندر سے ملی، فلاں بت کے آگے جھکے، فلاں مزار کے آگے جھکے، فلاں بزرگ کے فلاں مرکز سے۔ یہ سب شرک ہے۔ آپ نے جس سے مانگا اس نے عطا کیا، آپ اسی کے آگے اس بات کے لیے تھینکفل ہو کہ اس نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی کشتی جب بھنور میں ہو تو آپ اسے زور سے پکاریں، اور جب کنارے لگ جائے تو آپ شرک کرنے لگیں۔ یہ بہت بڑا گناہ، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے اپنی کسی بھی پریشانی میں یا خوشی میں، تو لازمی بات ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے، اسے ہماری ایک ایکٹیویٹی کا پتہ ہے۔ اس لیے آپ آج سے طے کریں کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اپنے اللہ سے مانگو۔ تو ہم کیوں ادھر ادھر دیکھیں؟ آپ یقین کریں میرا اپنا طریقہ یہ ہے، ویسے تو مجھے الحمدللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ میں کبھی بیان بھی نہیں کر سکتا آپ لوگوں کے سامنے۔ مطلب میں اتنا اندر سے تھینکفل ہوں اپنے اللہ کا کہ اس نے مجھے بہت آسان زندگی اور سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ انسان ہوں کبھی کبھی ضرورتیں آتی ہیں، تو میں پہلے 2 نفل پڑھ کے اس سے مانگتا ہوں۔ میں کبھی بات کے نہیں طے کرتا اور صرف اسی سے مانگتا ہوں۔ وہ لوگوں کے دل بدلتا ہے۔ آپ کی بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی بیماری کچھ ہو تو آپ اسی کے آگے گڑگڑائیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح پوری کرتا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ خود تو نہیں آئے گا آپ کے گھر، لیکن وہ لوگوں کے دل بدل دے گا۔
وہ ایسے آپ کے کام کرائے گا کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا اور یہ کام ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے پاس آپ گڑ گڑاتے ہو وہ آپ کے پاس آئیں گے خود۔ لیکن توکل، بھروسہ، اپنے اللہ سے دوستی، ایسا نہ ہونا کہ آپ تو اپنی لسٹ تو پکڑاتے رہو اسے اور اس کا کہنا نہ مانو۔ ہمیں اس کا بھی کہنا ماننا ہے، جو اس کی شریعت ہے اسے ہی فالو کرنا ہے، جو اس کے رسول کا طریقہ ہے اسے ہی فالو کرنا ہے، تب ہمیں اللہ کا ساتھ ملے گا۔ آپ یقین کریں، جن لوگوں کو اللہ کا ساتھ ملتا ہے انہیں پھر ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں، خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ لازمی ان کی ضرورتیں اور خواہشیں بنا ان کے مانگے پوری کرتا رہتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال میں آپ کے سامنے ہوں۔ میں بہت رسوخ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت کم چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اب، مطلب مجھے کہنا ہی نہیں پڑتا اس سے الحمدللہ۔ وہ میری ضرورت، میری بیماریوں سے پہلے میری دوا کا انتظام، مطلب ہر چیز کا میرا ایسا ارینجمنٹ اس نے کر رکھا ہے کہ میں اتنا تھینکفل ہوں کہ سارا دن اگر سجدے میں پڑا رہا ہوں اس کے آگے تو پورا نہیں ہو سکتا اس کا شکر ہے۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، دعا کی حقیقت کو سمجھیں اور دعا سے متعارف ہوں اور اللہ سے جڑیں۔ اپنے اندر دعاؤں کی قبولیت کا معاملہ ایسا رکھیں، لیکن حلال طریقے سے، کیونکہ جب عبادت بھی اللہ کو حرام سے پسند نہیں ہے تو دعا کیسے پسند آ سکتی ہے؟ عبادت اگر آپ نالی کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ حرام کمائی پیٹ میں بھر کے اور اللہ کے آگے آپ گڑ گڑائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کیا بات فرمائی کہ خاک آلود کپڑے ہوں اور بہت لمبے سفر کے بعد یا ربی کر کے اللہ کے آگے پہنچے تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، اس کے گلے میں حرام کی قمیض ہے۔ تو اس لیے اپنی کمائیوں کو، اپنے دسترخوان، اپنی سوچ، اپنی جیب، ان سب کو آپ حلال کریں اور اس کے بعد گڑ گڑا کے دیکھیں اللہ کے آگے وہ کیسے آپ کو دیتا ہے۔ ہمیں کسی بھی قیمت پہ مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی کو کفر کہا سورہ یونس میں اللہ رب العزت۔ سورہ یوسف کی آیت ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ سے پر امید بھی رہنا ہے اور اس پہ بھروسہ بھی رکھنا ہے کہ وہ ہمارا مالک اور خالق، اسے ہماری ضروریات کا، ہماری کمزوریوں کا، ہمارے حالات کا سب پتہ ہے، اور وہ دینے والا بھی ہے، وہ چھیننے والا بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اکثر معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں لوگوں سے کہ دعا کی درخواست ہے، دعا کی درخواست ہے۔ میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ کسی سے دعا کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دعا لینے والے کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگوں سے محبت، ان کی خدمت، ان کی آسانی پیدا کرنا، ان کے لیے خیر کا معاملہ، ان کے لیے دعائیں، خیر چاہنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ان سے دعائیں دلوائیں گی۔ آپ یقین کریں، میرے پاس آنے والوں میں ایسے ایسے معذور اور ایسی ایسی بوڑھی اور ایسے ایسے بوڑھے ضعیف لوگ آتے ہیں اور وہ ایسی ایسی دعائیں کر کے جاتے ہیں مرکز کے لیے اور میرے لیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور خدمت خلق کیا کرتے تھے، لوگوں سے محبت کرتے تھے، لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر تمام دیکھیں آپ کہ آپ اذان کے بعد جو دعا ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے بڑھانے کے لیے آپ کیسی دعا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ جوڑ دیا، اذان میں، نماز میں، ہر جگہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ قیامت تک آنے والے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں، برکتیں بھیجتے رہیں گے۔ یہ ہے وہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کی عوض میں اللہ رب العزت نے انہیں تحفہ دیا۔ تو دعا کو کہنے کی بجائے آپ ایسے کام کریں پبلک کے لیے کہ پبلک آپ کے لیے دعا کرے، آپ کے اس میں رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، شہر کے لوگ ہوں، اور اس میں تفریق بھی نہیں کرنی، کیونکہ ہم سب انسان ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا جو رشتہ ہے وہ انسانیت کا ہے، ہندو مسلمان بھی نہیں دیکھنا۔ ایک بزرگ تھے، میرے واقعہ یاد آ رہا ہے، جب وہ کسی کے لیے بھی دعا کرتے تھے، بزرگ کیا مطلب ایک بوڑھے آدمی تھے لیکن تھے وہ مزدور، رکشہ چلاتے تھے، تو جس کے لیے دعا کرتے تھے اس کے لیے دعا قبول ہو جاتی تھی ان کی۔ مستقل معاملہ یہ تھا کہ لوگ ان سے دعا کے لیے کہتے تھے۔ اور ایک نے آگے پوچھ لیا اللہ والے نے ان سے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے مزدوریاں کرتے ہیں اور ایسا تو آپ کے اندر ایسا کچھ معاملہ بھی نہیں دکھتا کہ آپ کوئی چلے کھینچ رہے ہیں یا تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کہنے لگے مجھے خود نہیں پتہ کیا معاملہ ہے، بس میں نے ایک معاملہ طے کر لیا تھا چند سال سے کہ مجھے جو دکھتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ اس کا بھلا کر، ہندو ہو، مسلمان ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، مزدور ہو، کار والا ہو، بس جو مجھے دکھا بس اللہ اس کا بھلا کر، اللہ اس کے لیے خیر کا معاملہ، اللہ
تو آپ بھی لوگوں کے لیے خیر مانگنا شروع کر دیں، آپ انشاءاللہ صاحب دعا ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی سے بھی دعا کے لیے نہیں کہنا پڑے گا، بلکہ لوگ خود آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور اصل میں دعا ہی وہی ہے کہ جو آپ کے غیب میں آپ کے پیچھے لوگ آپ کے لیے کریں۔ اصل بات یہی ہے کہ آپ دعا کو کہتے ہیں، اگر آپ دعا کو کہتے بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ دعا کو کہنے کے بجائے دعا والے کام کریں، لوگوں کی خدمت، لوگوں کی محبت، لوگوں کے ساتھ جڑیں، اور ایسی لوگوں کے لیے انتظام کریں، معاشرے میں ایسی تعلیمات پھیلائیں کہ جو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، اور لوگوں کے لیے یہ دنیا بھی آسان کر دے، آخرت بھی آسان کر دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے جو چیزیں آپ کو دعا سے متعلق بتائی ہیں اس میں آپ دھیان کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے۔ تمام تر مخلوق سے کٹ کے ایک اللہ کے آگے جھکنا بھی ہے، اور اسی سے مانگنا بھی ہے، اور اسی کی ماننی بھی ہے، کیونکہ یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ میں تو ان کی مان لوں گا لیکن یہ بھی تو میری مانیں۔ یہ ایک شرط لگا دی اللہ رب العزت نے، اور اس کی شرط جو ہے وہ بالکل، آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اب جو کوئی بھی آپ کا بچہ آپ کی مخالفت میں کوئی کام کرے، ایک بار، دو بار، تین بار، تو آپ کو غصہ آئے گا لازمی۔ اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں کو منع کیا ہے قرآن میں، انہیں کرنا اس کی مخالفت ہے۔ اپنے رسول کے ذریعے جو شریعت دی ہے اس کے خلاف ورزی کرنا اس کی مخالفت ہے۔ تو اس لیے آپ اگر مخالفت سے بچیں گے اللہ رب العزت کی، تو لازمی بات ہے کہ وہ آپ کو قریب بھی کرے گا اپنے، کیونکہ قرآن میں اس نے کہا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ ہمیں یاد رکھے۔ ہم تو اس کی مخلوق ہیں، ہمیں تو یاد کرنا ہمارے لیے لازم ہے، لیکن وہ ہمیں یاد رکھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر اللہ سے جڑنا ہے، اللہ کو ماننا ہے صحیح طرح سے، کیونکہ اللہ والے اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی ماننی ہے۔ جو اس نے ہمیں حکم دیے ہیں انہیں ہم نے اپنے اندر اتارنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، اور جن جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اس میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس ٹائم بہت آسان ہے کہ آپ بہترین دعائیں اپنے لیے منتخب کریں۔ ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دعا جو ہے وہ سنت کے لیے، تو آپ سنت طریقے کے لیے تو آپ عربی میں پڑھ دیا کریں کچھ دعائیں، لیکن اگر آپ لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے، اردو ہے، تو آپ اپنی دعائیں اردو میں مانگا کریں اللہ سے، یا انگلش ہے تو انگلش میں مانگیں، ہندی ہے تو ہندی میں مانگیں، کیونکہ سب زبانیں اسی کی ہیں۔ عربی زبان میں لوگ لمبی چوڑی دعائیں مانگتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا آپ وہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے جو اندر کے جذبات ہیں، آپ کے جو اندر کے احساسات ہیں، وہ اللہ تک پہنچنے چاہیے۔ جب آپ کی زبان اور دل دماغ ایک ہوگا، جو آپ اس سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں کیا اس سے مانگ رہا ہوں، تو آپ یقین کریں آپ کے مانگنے میں اور اس کے قبولیت میں دونوں میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ تو عربی میں دعائیں مانگنے کی منعیت نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں مانگتے تھے، تو اس سنت طریقے کی وجہ سے آپ عربی میں بھی دعائیں مانگیں، لیکن اصل طریقہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو اپنی زبان میں اس کے آگے گڑ گڑانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ گڑ گڑا کے چپ کے میرے سے دعائیں مانگو۔ اجتماعی دعائی کی بھی منعیت نہیں ہے، لیکن تنہائی کی جو دعا ہے، جب آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو، اس ٹائم جو تنہائی میں آپ دعائیں مانگیں گے گڑ گڑا کے اللہ کے آگے، وہ بڑی قبول ہوتی ہیں دعائیں۔ خاص طور سے تہجد کا ٹائم، جس میں خود آ کے وہ پہلے آسمان میں منادی کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی معافی چاہنے والا جسے میں معاف کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی حاجت مند جس کی حاجت پوری کروں۔ تو وہاں تو آپ کو بہت تھوڑا سا ٹائم بھی اگر آپ نکال کے تہجد میں، جیسے رمضان شریف چل رہا ہے، ہم لوگ اٹھتے ہی ہیں سحری کے لیے، اگر آپ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ جو آپ کی حاجت ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کی تمنا ہے، اور خاص طور سے تو مانگے کیا اللہ سے تو آپ معافی مانگیں۔ یہ مغفرت کا عشرہ سب سے آخر میں آئے گا، بیچ میں آئے گا، تو آپ اللہ سے مغفرت ہی مانگنا شروع کریں، اس سے ہی آپ کو آگ سے نجات ملے گی۔ تو اس لیے آج سے اپنی دعاؤں کو اس نیت کے ساتھ بڑھا دیں کہ اللہ میرے بہت قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ مانتا بھی ہے، اور وہ دیتا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگیوں میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ میں آپ کے لیے اور چیزیں لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔